ایسی چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں ان کا استعمال مکمل طور پر اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں کو رواج دینے سے گریز کرنا چاہیے. کوشش یہ کریں کہ بیج والا تربوز لے کر آئیں اور بیج والے تربوز کو کھائیں، کیونکہ تربوز کے بیج کے اندر بھی بہت سے فائدے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ تربوز کے بیج جو ہیں وہ ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے اعصاب کے لیے اور ہمارے دوران خون کے لیے اس میں بیش بہا فائدے موجود ہیں. اعصابی قوت ان میں پائی جاتی ہے اور بیج کا استعمال بھی ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور خاص طور پر تربوز کے بیج جو ہیں وہ بہت فائدے مند ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4 مغز کا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں سردائی وغیرہ بنائی جاتی تھی. اب تو سردائی بنانے کا رواج تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن سخت گرمی کے موسم میں اور گرمی کی شدت میں جب پسینے زیادہ آنے کی وجہ سے لاغری اور کمزوری پیدا ہو جاتی تھی، تو آج سے 30-40 سال پہلے بھی سردائی ایک بہت مشہور مشروب تھا ہمارے انڈو پاک میں، اور اس کو بڑے شوق سے پیا جاتا تھا. مختلف قسم کے بیج جیسے تربوز، خربوزہ، کھیرا اور کدو، چاروں کے بیج جو ہیں ان کو 4 مغز کہا جاتا ہے، اور ان چاروں کو ملا کر، ہم وزن ملا کر اس کی کچھ مقدار کو گرائنڈ کر کے یا اس میں پیسنے کے بعد اس کے اندر دودھ اور پانی ملا کر پیا جاتا تھا، جس سے انسان بہت زیادہ گرمی سے بھی بچا کرتے تھے اور گرمی کے بعد رہ جانے والی پسینہ بہت زیادہ بہنے کے بعد جو کمزوری سی محسوس ہوتی تھی اس سے ریکور ہو جاتے. ابھی چونکہ حالات بدلے، لوگوں نے ایئر کنڈیشن ماحول میں رہنا شروع کیا، تو ایسے مشروبات بھی آہستہ آہستہ کم بلکہ ناپید ہوتے چلے گئے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہم نے موسم کو کنٹرول کیا اور اپنے لیے ٹھنڈے کمرے جو ہیں استوار کر لیے، لیکن جو غذاؤں کی افادیت ہے یا اس کے اندر پائے جانے والے جو فائدے ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور اگر ہم ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا کھانا بہت کم کھایا کرتے، اور آپ کے سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناشتہ پسند فرماتے تھے اور دوپہر کے کھانے میں اس سے ہلکا اور شام کے کھانے میں اس سے بھی کم کھانا کھایا کرتے تھے، اور شام کا کھانا اکثر چند چھہارے اور اس کے ساتھ پانی پی کر گزارا کر لیتے، کیونکہ رات کا کھانا پیٹ بھر کر کھانے سے انسان بہت سی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، ذہنی آسودگی بھی نہیں ہوتی، نیند بھی اچھے سے نہیں آتی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی یا کچھ رکعت نماز کی ادائیگی سے کھانا ہمارا ہضم ہو جاتا ہے، جس سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور انسان کا جو ہاضمے کا عمل ہے وہ بھی درست رہتا ہے. مسلمان اطباء یعنی جو پرانے حکیم تھے یا طبیب تھے، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ شام کا کھانا جلدی کھایا جائے اور شام کے کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کی جائے، خاص 100 قدم ہی ضرور چلے جائیں. یعنی انسان زیادہ دیر نہ بھی چل سکے تو 100 قدم بھی اگر چل رہے تو اس سے کافی حد تک انسان کا کھانا جو ہے وہ ڈائجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کھانے کے بعد ایک جو برب آتا ہے یا ایک ڈکار آتا ہے، اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے. اگر کھانا کھاتے ہی انسان فوراً سو جائے تو ایک تو نیند گہری نہیں آتی، اور اگر نیند آ بھی جائے تو اس میں ڈراؤنے یا عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں یا معدے پہ بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اور وہ کھانا صحیح طور پر ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا.